اردو کہانی بیل اور شیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں 4 بیل رہتے تھے۔ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے چرتے پھرتے تھے اور اکٹھے ادھر ادھر گھومتے تھے۔ ان میں پورا اتفاق اور اتحاد تھا۔ اسی اتفاق کی وجہ سے کوئی دشمن انہیں ایذا تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک شیر بھی رہتا تھا۔ وہ جب ان پلے ہوئے موٹے تازی بیلوں کو دیکھتا تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا۔ وہ انہیں شکار کر کے اپنا لقمہ تر بنانا چاہتا تھا۔ شیر نے کئی مرتبہ بیلوں کو شکار کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا، لیکن اسے ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی۔ چاروں بیل یکجا ہو کر شیر کا مقابلہ کرتے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ اس طرح شیر بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ شیر نے سوچا، ایسی کون سی تدبیر اختیار کی جائے کہ بیلوں کا شکار کر کے انہیں اپنا لقمہ تر بنایا جائے۔ اسی جنگل میں ایک لومڑی بھی رہتی تھی۔ شیر جانتا تھا کہ لومڑی مکاری میں بہت مشہور ہے، ضرور کوئی تدبیر بتائے گی۔ چنانچہ شیر لومڑی کے پاس پہنچا اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ لومڑی بولی، جنگل کے بادشاہ، اگر تم میری جان کی حفاظت کا ذمہ لو تو میں تمہاری یہ مشکل حل کر سکتی ہوں۔ شیر نے لومڑی کی جان کی حفاظت کی حامی بھر لی اور لومڑی اپنا وعدہ پورا کرنے کو نکل کھڑی ہوئی۔ چالاک لومڑی ان بیلوں سے الگ الگ ملی اور ہر ایک کے کان میں یہی کہا کہ شیر کے مقابلے میں اصل قوت تو تمہاری ہی صرف ہوتی ہے، باقی تینوں بیل تو بالکل زور نہیں لگاتے۔ اس طرح لومڑی کے کان بھرنے سے چاروں بیل ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے۔ ان کی باہمی محبت جاتی رہی اور وہ اتفاق کی بجائے پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ لومڑی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بیلوں میں پھوٹ ڈال چکنے کے بعد لومڑی شیر کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اب تم آسانی کے ساتھ ان بیلوں کا شکار کر سکتے ہو، کیونکہ اب ان میں اتفاق و اتحاد باقی نہیں رہا۔ لومڑی کی یہ بات سن کر شیر کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب وہ اس مقام پر آیا جہاں وہ چاروں بیل رہتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بیل الگ الگ جنگل کے مختلف کونوں میں چرتے پھر رہے ہیں۔ یہی اس کے لیے سنہری موقع تھا۔ شیر نے جب بیلوں کو یوں منتشر دیکھا تو ایک بیل پر بھرپور حملہ کر دیا۔ باقی بیلوں نے اپنے ساتھی کی کوئی مدد نہ کی اور شیر اسے چیڑ پھاڑ کر کھا گیا۔ اس طرح شیر نے ایک ایک کر کے چاروں بیلوں کا شکار کر کے انہیں اپنا لقمہ تر بنا لیا۔ اخلاقی سبق: اتفاق میں برکت ہے اور نا اتفاقی میں بے برکتی ہے۔